اب آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہمیں جادو ہو گیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. ہر دوسرا بندہ اس کی شکایت کرتا ہوا ملتا ہے. کیا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں چلتا بیماری ہے کیا، سارے ٹیسٹ صحیح ہوتے ہیں اور بندہ پھر بھی بیمار ہوتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن مجید میں وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید چونکہ ہے ہی شفا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ذریعے شفا حاصل کرنا کسی بھی بیماری کے لیے شفا ہو سکتی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان اس کو پڑھے یا سنے. میں کسی اسکالر کو سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھو. تو وہ کہتے ہیں وہ ہم پڑھ نہیں سکتے، ان کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، یا دنوں انہوں نے قرآن نہیں کھولا ہوتا. اگر ہم سب غور کریں تو آج صبح سے لے کے اب تک ہم نے کتنی تلاوت کی ہے. چلو اگر ہم نے کر بھی لی تو ہمارے گھر والوں نے کتنی کی ہے. اب اکثر مسلمان گھرانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ سوئے رہتے ہیں، ساری رات بھی آرام کر کے پھر صبح اٹھ کے پھر دوبارہ عادت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، ضرورت نہیں ہوتی، بس عادت ہے. تو عادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان بس مجبور ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں. انسان سمجھتا بھی کہ غلط چیز ہے لیکن پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح انہوں نے کسی کو اسی طرح کوئی بیمار آیا تھا، اسے کہا کہ قرآن مجید پڑھو، تو اس نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر سنو. کہتے کتنا سنو؟ میں نے کہا کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک، رات تک سننا ہے. کہتے یہ تو بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا یا پھر ٹھیک ہو جاؤ تو یا پھر یہ مشکل برداشت کرو، یا یہ مشکل یا وہ مشکل. تو کہتے کہ بہرحال اس نے سننا شروع کیا اور کہا کہ دوپہر کو کھانے کے وقت اور پھر اس کے بعد قیلولہ ضرور کرنا، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تو تم قیلولہ کر لینا اور پھر دوبارہ سننا اور پھر سننا اور پھر سننا. کہتے کہ اس نے اسی طرح کیا اور ہوا یہ کہ اس کو متلی سی ہونے لگ گئی، سنتے 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 متلی سی ہونے لگ گئی. اور جب اس نے وامٹ کیا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پتھر اور پھر بالوں کے کچھ ٹکڑے ایسے گرے لگی ہوئی بالوں کی، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں جو تھی وہ اندر سے نکلی، اور اس کی طبیعت کچھ ہلکی ہونی شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد اگلے دن پھر اس نے سنا، پھر اسی طرح اس نے وامٹ کیا، پھر اسی طرح. اس کے بعد یہ کہ بالکل وہ ٹھیک ہو گیا بندہ. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سب چیزیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے پڑھ دے. اب کون اتنا فارغ ہو سارا دن ہمارے لیے پڑھے؟ کتنا بھی کوئی پیار کرے کسی سے، کسی کی ہمت نہیں. تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہم ایسے دور میں کہ ہمیں ہر قسم کے کاریوں کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ملتی ہے اور ہم اس کو لگا کر سن سکتے. لیکن یہ کہ وہ ایسا نہیں کہ ادھر لگایا اور ادھر باتیں ہو رہی ہیں، اور بیچ میں جیسے مریض اسپتال میں داخل کر دیتے ہیں ایسے ہی ایسے بندے کو کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے اور اس کے پاس کوئی اور دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور مسلسل قرآن اس کو سنوانا چاہیے، کیونکہ قرآن شفا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی تعویذ مجھے لا دو، وہ آسان کام ہے، وہ رکھ دو، وہ لٹکا دو، لیکن قرآن نہیں. حالانکہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے. اگر ہم ہر روز گھر میں صبح شام پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ایسی چیزوں کو داخلے کا موقع ہی نہیں ملے گا، وہ تو خود ایک پروٹیکشن بن جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی جو غذا ہے اس کے اندر بھی برکت ہوتی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو ایک سائڈ سے کھاؤ، بیچ میں برکت اترتی ہے. اچھا تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بس وہ گولے جاتے ہیں، یا کھانے کے ہمارے طریقے ایسے ہوتے ہیں چمچ سے یا بیچ میں سے پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو وہ ہر جگہ چمچ پھر رہا ہوتا ہے. تو کھانا چاہے چمچ سے ہی کھائیں تو کیا کریں، سائڈ سے کھانا شروع کریں. سوپ بھی پیئیں تو سائڈ سے پینا شروع کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ سائڈ سے بھی کھائیں گے نا، جب یعنی سوپ بھی پی رہے ہیں تو اسے سائڈ سے لیتے 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 تو انشاءاللہ تعالی جب اینڈ ہوگا تو آپ کو پیٹ بھرا ہوا ہوگا، یعنی آپ کو ایک سیٹسفیکشن کی فیلنگ ہوگی. اور اگر بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، برکت نازل ہوتی ہے اس کھانے سے اور ایک تسلی ہوتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سا بھی کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کھائی کچھ نہیں.
کیونکہ ایسے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھل بھی، صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے، آپ اسے پکڑتے اور دعا فرماتے، یعنی پہلے خود ہی کھانے نہیں بیٹھ جاتے تھے بلکہ ایک طرح سے دعا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہ دعاک لمکۃ و انا ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلہ ومعہ قال ثم يدعو اصغر ولید له فیعطیہ ذلک الثمر۔ اے اللہ ہمارے پھل میں برکت ڈال دے، ہمارے مدینہ میں برکت ڈال دے، ہمارے سا میں برکت ڈال دے، پیمانوں میں، ہمارے مد میں برکت ڈال دی، بھی پیمانہ ہے۔ اے اللہ ابراہیم تیرا بندہ اور تیرا خلیل تھا، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے تجھ سے جو مکہ کے لیے مانگا، میں اس سے دگنا تجھ سے مدینہ کے لیے مانگتا ہوں۔ پھر آپ اپنے پاس سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اس کو دے دیتے تھے۔ اچھا، ہم نے کبھی ایسا کیا کہ ہم دعا مانگے کہ یا رب العالمین، جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کو برکت عطا کی، تو ہماری زندگیوں میں، ہمارے وقت میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے مال میں، ہماری اولادوں میں برکت ڈال۔ اچھا، وہ پھل آپ سب سے چھوٹے بچے کو دیتے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے نا تو بچوں کی نظر اس کو بہت ہوتی ہے، اور خصوصاً پھل۔ اور مدینہ کا پھل کیا تھا؟ کھجوریں تھی، سویٹس، آج کی چاکلیٹ کہہ لیں آپ۔ تو کیونکہ لالچ جو ہوتی ہے اس سے برکت نکل جاتی ہے۔ جب انسان بغیر لالچ کے دل کی تسلی کے ساتھ کوئی چیز کھاتا ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کو لالچ ہوتی ہے اور ہرس ہوتی ہے اور آپاداپی ہوتی ہے، اور ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے، اور ناجائز طریقوں سے بعض اوقات لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پھر وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کا دل غنی نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا، اس کے دل میں خوشی نہیں ہوتی۔ تو یہ دل کی خوشی اور اطمینان ایسی چیز ہے جو کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ برکت ایسی چیز ہے جو کسی بازار میں نہیں بکتی۔ یہ آپ کی خیر، بھلائی، دعائیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا تقوی، یہ چیزیں برکت لاتی ہیں۔ پھر اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ اپنی نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی ما رزقتنی۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا گھر میرے لیے وسیع کر دے، گھر کھلا کر دے، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ عام طور پر گھر جو ہے وہ صرف رقبے سے بڑے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے رہنے والوں کے دل جب بڑے ہوتے ہیں تو گھر بڑے ہوتے ہیں۔ پھر چھوٹے گھر میں بھی بڑی بھلائیاں اور خیر ہوتی۔ اکثر لوگ شادی جب ہوتی ہے اس وقت چھوٹے سے گھر میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بچے بڑے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مال میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، وہ بڑے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور بہو یا جو اگلی جنریشن ہے اس کے اندر خیر و بھلائی نہ ہو تو وہ بڑے گھر بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی کوئی خوشی اور سکون نہیں رہتا۔ ہاسٹل میں جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو سینڈوچز بنانے سکھائے گئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ ایک ٹیبل پہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر ہم لوگ ان سب نے مل کے سینڈوچز بنائے۔ تو اس دن حالانکہ ہم سب کے حصے جو ہے وہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیس ہی آیا تھا سینڈوچ کا، لیکن جب ہم نے وہ کھایا اور ہم اوپر گئے تو ہمیں رات کے کھانے تک ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی تھی کسی کو بھی، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم فل ہو گئے ہیں بالکل۔ تو اس دن مجھے برکت کے لفظ پہ بہت یقین آیا کہ برکت واقعی کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کیا چیز تھی جس سے برکت ہوئی؟ سب کے مل جل کر کام کرنے سے، کیونکہ ید اللہ فوق الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ اور جب آپا دھاپی ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، اور ہر کوئی کھینچا تانی کر رہا ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں عروۃ البارقی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار دیا کہ میں آپ کے لیے ایک بکری خرید کر لاؤں۔ اس سے میں نے 2 بکریاں خریدی، پھر ایک بکری 1 دینار کے عوض بیچ دی،
ایک بکری اور دینار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کی تجارت میں برکت کی دعا کی، جس کے بعد اگر مٹی کا سودا بھی کرتے تو اس سے بھی نفع حاصل ہوتا. کیا کہ آپ نے ایک دینار دیا کہ جاؤ میرے لیے بکری خرید کے لاؤ. وہ گئے، انہوں نے پہلے تو 2 بکریاں خریدی اس سے، پھر ان میں سے ایک بیچ دی 1 دینار کی، اور واپس ایک بکری بھی لے گئے، دینار بھی واپس لے گئے. تو آپ خوش ہو گئے کہ اتنا سمجھدار، اتنا اچھا کام کر کے آیا. تو آپ نے اس کو برکت کی دعا دی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی بھی تجارت کرتا، چاہے مٹی بیچتا، تو بھی مجھے نفع حاصل ہوتا. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ جو پیسے لے کر گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے تھے، اس پیسے میں بھی برکت تھی. اور پھر انہوں نے اس کو ضائع نہیں کر دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے لینی ہے نا، کوئی سستی کے مارے کوئی بھی چیز پکڑ کے لے دی. اس کو اچھی طرح اس سے کام لیا، اس سے 2 خریدی، پھر اس سے آگے اور تجارت کی. عام طور پر جب ہمیں کوئی کام کہہ دے کرنے کا تو ہم بس خانہ پوری کر دیتے ہیں، کر لیا ہو گیا، اس کو آسان طریقے سے نہیں کرتے. اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل نہیں خوش ہوتا، پھر اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی. تو کوئی بھی کام انسان جب اللہ کے ڈر سے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس سے اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی، اس کے اندر سے خیر و بھلائی پھوٹتی، اور اس خیر و بھلائی کا اثر دور دور تک جاتا ہے. سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ لک فی صفقۃ یمینک، اللہ تعالیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے سودے میں برکت ڈال دے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ کوفہ کی طرف جاتے اور بہت زیادہ نفع کماتے اور اہل کوفہ کے مالداروں میں شامل ہونے لگے. یعنی ان کو اتنا مال نصیب ہوا کہ وہ بڑے بڑے مالداروں میں شامل ہو گئے. اسی طرح حضرت انس کو جو آپ نے دعا دی تھی برکت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میری اولاد اور پوتے 100 سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا جو 1 سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، اور اس باغ میں ایک پھول تھا جو کستوری کی خوشبو دیتا تھا. اچھا، سال میں 2 دفعہ پھل، یہ میں نے اپنی آنکھ سے کسی کے یہاں دیکھا. پچھلے دنوں لاہور جانا ہوا میرا، تو وہاں پر ایک بزرگ خاتون ہے، تو وہ کافی عرصے سے مجھے کہتی تھی آپ کبھی لاہور آئے تو میرے گھر ضرور آئیں. تو کبھی وقت ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس دفعہ تھوڑا سا میرے پاس وقت نکلا، بلکہ میں جہاں ٹھہری ہوئی تھی وہاں سے گھر قریب تھا. تو کہتی ہے کہ آئے میرے گھر، تو میں چلی گئی. اچھا، جب میں گئی تو وہ اپنی روٹین بتانے لگی کہ کس طرح میں صبح گرمی اور سردی 3 بجے اٹھ جاتی ہوں، اور پھر میں تہجد پڑھتی ہوں، قرآن مجید پڑھتی ہوں، اور پھر اپنے باغ میں لے گئی، باہر لان تھا ان کا، درخت لگے ہوئے تھے، اور کہتی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھتی ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت نومبر کا موسم ہے اور میرے درخت پہ پھل لگے ہوئے ہیں، آم لگے ہوئے تھے. جی، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی. کہتی یہ درخت میرا سال میں 2 دفعہ پھل لاتا ہے، اتنی برکت ہے. اور مجھے تو یقین نہ آیا کہ واقعی، یعنی اگر میں کہیں سنتی تو شاید اور بات تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ زندگی میں، وقت پہ، ہر چیز میں اتنی برکت دے دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رات تو ہمیں بھی اتنی ملی ہے نا، لیکن ہم کو پلان ہی نہیں کرتے کہ اٹھنا بھی ہے. جب اٹھنے کا پلان کریں گے تو سونے کا بھی کریں گے، جب اٹھ بھی جائے تو پھر اٹھ کے کیا کرنا ہے. ایک اور میری بہت ہی قریبی جاننے والی، میری رشتے دار ہے بلکہ، تو ہر جمعے کو قرآن پورا کر لیتی ہوں ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح تمہارے لیے پاسبل ہے، کیسے کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں ہر روز رات کو 1:30-2 بجے کے قریب اٹھ جاتی ہوں اور میں ایک منزل پڑھ لیتی ہوں. یعنی اس وقت تو پوری منزل نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جو چھٹ جاتا ہے وہ میں دن کو پورا کر لیتی ہوں. کہتی بس میں نے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ میں نے 7ویں دن قرآن ختم کرنا ہے. اور صحابہ کرام کی اکثریت یہی کرتی تھی کہ روز منزل قرآن پڑھتی تھی. ہم لوگوں سے سپارہ پڑھنا مشکل ہے. تو ان لوگوں کی زندگی میں، یعنی یہ پچھلے دور کی بات ہے، میں آج کے دور کی بھی بات کر رہی ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اب بھی ایسے کام کرتے. دیکھیں ہمارے ملک میں جہاں ایک طرف بہت خرابیاں ہیں، وہاں دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بہت سے عذاب اور بہت سی مشکلات جو ہیں وہ ٹالے رکھتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اپنے وقت اور اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. یہ کمائی کے دن ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، جنت آرام کی جگہ ہے. اگر ہم دنیا میں آرام کرتے رہے تو وہاں کیا بنے گا پھر؟
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کی پلاننگ کریں، فضول باتوں میں وقت کم ضائع کریں، ادھر ادھر لوگوں کے کاموں میں مت انٹرفیئر کیا کریں، اوروں کی زندگیوں میں دلچسپی لینے کی بجائے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا پکا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، اپنے اوپر زیادہ غور کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا دن کس طرح گزرتا ہے، کون کون سے اچھے کام کرتے ہوئے اور کون کون سی خیر و بھلائی کی باتیں، کیونکہ انسان جس حال میں فوت ہوگا اسی حال میں اٹھے گا. اگر ہمارے دل پریشان ہیں اور ہم ایک فضول قسم کی باتیں سوچتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں تو اسی حال میں اٹھے، وہ دل تو وہیں پر ہی پیک ہو جاتا ہے نا، جیسے جس حال میں اس کو چھوڑا. موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے وقت میں خیر کے کام کریں، اور یہ خیر کا ہونا ہی دراصل برکت ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی بابرکت ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ابو طالب اور ان کے گھر والوں نے ان کی پرورش کی، تو یہ چیز میں نے بہت نوٹ کیا کہ جب خاندان میں اگر کوئی یتیم ہو، جو خاندان کے گھرانے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو واقعی بہت زیادہ برکت دیتا ہے. بالکل بالکل صحیح. اسی طرح بہت دفعہ زندگی میں بچپن سے اب تک یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ جو حلال مال سے جو بھی چیز خریدی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور کافی ہو جاتی ہے. لیکن جب بھی کوئی بھی حرام طریقے سے یا وہ کی ہوتی نا، تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے. جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ جو رزق حلال کا ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر ایک اطمینان اور ایک خوشی ہوتی، ایک فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا. لیکن حرام کما کر کتنا بھی انسان کے پاس اکٹھا ہو جائے تو اس کو وہ